أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ ہے جو مکی سورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت بھی بہت کلیئر اور بہت واضح ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ، طٰہٰ جو ہے یہ دو حرف ہیں، حروف مقطعات ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ کسی کا بھی نام نہیں ہے جی، یہ دو حروف ہیں طٰ اور ہا۔ اس پر لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ نام ہے ہی نہیں نا، یہ حرف ہے طٰ اور ہا۔ اور یہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہونے کی بات ہے، یہ صرف زبانوں کی باتیں ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، اور نہ ہی یہ کوئی جو ہے کسی صحابی نے کہا، یہ بس لوگوں نے ذاتی رائے بنا، ٹھیک ہے۔ ماں نہیں انزلنا، ہم نے اتارا علیک القرآن، قرآن آپ پر لتشقوا، کہ آپ مصیبت پہ پڑ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت پہ پڑھیں، الا تذکرۃ، یہ تو نصیحت ہے، لمن، اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہو۔ قرآن تو صرف نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے، یعنی کہ قرآن نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ ظاہری بات ہے قرآن کے آنے سے نبوت کی تبلیغ شروع ہوئی، تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مصیبت میں ڈالنا مقصود تھا، مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور جب آپ لوگوں کو تبلیغ کریں گے تو مصیبت اور مصائب آئیں گے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا نزول اس رب کی طرف سے ہے جس نے آسمان و زمین کو بلند کیا، پیدا کیا، وہ آسمان جو بلند ہے۔ اس قرآن کا نزول اس رب کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بلند و بالا آسمانوں کو۔ الرحمن، وہ رحمان، علی العرش استویٰ، جو اپنے تخت پر بلند ہے، یعنی اللہ اپنے تخت پر متمکن ہے، اور تخت جو ہے وہ بلند ہے، شان و عظمت والا رب ہے، یعنی کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جو ان دونوں کے مابین ہے، اور جو زمین کے نیچے موجود ہے، یعنی کہ جو بیج بھی بوئے ہیں، جو تحت الارض ہے، وہ سب بھی اللہ کی ملکیت ہے، کہیں کسی کی کوئی حکمرانی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِقَوْلِي، آپ بلند کریں اپنی آواز، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، السِّرَّ، پوشیدہ کو، وَأَخْفَى، اور راز کی بات کو، یعنی آپ بے شک اپنی بات بلند آواز میں نہ بھی کریں، وہ راز بھی جانتا ہے، سرگوشیاں بھی جانتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے کہا کہ تم کچھ چھپا نہیں سکتے اچھا برا اپنا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام ہے بہت اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس خبر آئی موسیٰ علیہ السلام کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے کہا، امْكُثُوا، یہیں پر ٹھہرو، إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، میں نے آگ دیکھی ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، میں جاتا ہوں شاید میں وہاں سے تھوڑی آگ لے آؤں، انگارے لے آؤں، ہم آگ جلا لیں، او اجدو علی الناری ہدا، یا میں کسی کو موجود پاؤں آگ کے پاس جو ہمیں ہدایت دے دے، رستہ دکھا دے۔ یعنی کہ سفر میں تھے نا، تو رات پڑ گئی، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ جنگل میں اب رات جو آ گئی، تو انہوں نے دیکھا ادھر ادھر تو آگ کی روشنی نظر آئی، تو انہوں نے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، یا تو میں آگ لے آؤں گا کہ آگ جلا لیں گے تو رات نکل جائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کسی قریبی آبادی کا کوئی پتہ ٹھکانہ مل جائے۔ فلما آتاہ نودیا یا موسیٰ، جب وہ قریب آیا اسے پکارا گیا، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے تو دیکھا آگ نہیں ہے، درخت سے روشنی نکل رہی ہے، تو وہاں پر ان سے خطاب کیا گیا۔ اب یہ کہ جیسے کہ اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، دل کو یقین کیوں آ گیا؟ کیونکہ نبیوں کے دل کو شک سے پھر پاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر نبیوں کو شک و شبہ ہوگا تو کام کیسے کریں گے؟ انکا بالوادی المقدسی طوا، تم طوا کی مقدس وادی میں ہے۔ وادی کی کوئی تقدیس نہیں تھی، چونکہ اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس لیے وہ مقدس ہو گئی۔ دوسری بات یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ درخت میں موجود تھے اس وقت، نہیں، اللہ تو اپنے تخت پر متمکن ہے، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے۔ کس طرح کر رہے تھے؟ فاصلہ کیسے ختم ہوا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم بیٹھ کر آج زوم پر اسکائپ پہ کر سکتے ہیں،
تو وہ تو رب ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے اے موسیٰ، پس دھیان سے اس وحی کو سنو جو تم پر کی جا رہی ہے. یعنی موسیٰ آپ سلیکٹڈ ون ہے، آپ نبی بنا دیے گئے ہیں. وہی سنیے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، پہلی وہی سنیے، بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا، میرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ کو صرف اللہ مان لینا کافی نہیں، ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ مانا جائے. انا فعبدنی، پس میری بندگی کرنا. واقیم الصلاۃ علی ذکری، اور میری یاد میں نماز قائم کرنا. موسیٰ تو پہلے ہی مسلمان تھے نا وہ تو بنی اسرائیل سے تھے، تو حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اب اللہ پاک نے انہیں مزید چیزیں کلیئر کی. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت تو ضرور آنے والی ہے. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قریب ہے کہ میں اس کو خفیہ رکھوں گا تاکہ ہر بندے کو اس کی کوششوں کا بدلہ ملے. یعنی اللہ نے کہا قیامت تو آنی ہے موسیٰ، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، ہاں اس کا وقت نہیں میں نے کسی کو بتانا، تاکہ ہر کوئی اپنے کام کرے. جب میرے پاس آؤ گے اپنی کاوشوں کا بدلہ پاؤ گے قیامت کے دن. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، ہرگز تجھے نہ روکے اس راہ سے وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی قیامت کی تیاری سے تمہیں وہ غافل نہ کرے جو خود ایمان نہیں رکھتا. آج ہم قیامت پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے نا کافروں نے. ہم ان کے پیچھے لگ کر خود بھی غافل بنے بیٹھے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اس نے تو ہلاک ہونا ہے. یعنی کہ جو انکار کر رہا ہے قیامت کا، وہ تو خواہشات نفس کا پیروکار ہے، وہ تو تباہ ہوگا. اے موسیٰ اگر تم نے اس کی بات مانی اور قیامت کی تیاری نہ کی، تم بھی برباد ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ تو پہلے ہی مومن تھے، پہلے ہی کر رہے تھے. اللہ نے خاص تاکید نبی کو اس لیے کی کہ ہمیں پتہ چل جائے اگر ہم غافل ہوں گے ہم بھی برباد ہو جائیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قالا ہی عصایا، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے میں اس کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے بہت سارے دوسرے فائدے بھی موجود ہیں. قالا القیہا یا موسیٰ، اللہ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا رکھو زمین پر. فالقاہا، اس نے اسے بچھا دیا، ڈال دیا، ان کے زمین پر رکھ دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ زندہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. قالا خذھا ولا تخف، اب ظاہری بات ہے وہ سانپ بن کر جب دوڑا حضرت موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے کہا، یہ کہتے ہیں جی یہ بات غلط ہے، موسیٰ ڈر گئے، آپ کا رب کہہ رہا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہا موسیٰ ڈر مت، اس کو پکڑ لے. یعنی کہ موسیٰ ڈر گئے نا، تو اللہ نے کہا گھبرائے مت، پکڑے. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم لوٹا دیں گے اسے اس کی پہلی حالت پر. وَاضْمُمْ يَدَكَ، ملا اپنے ہاتھ کو الی جناحی کا پہلو کے ساتھ. تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ چمکتا سفید نکلے گا بغیر تکلیف کے. آیۃ اخری، دوسری نشانی ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے اس کو بغل میں دبا کر جب آپ نکالیں گے تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آئے گا. اسے ید بیضاء کہتے ہیں. لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، ہم نے تمہیں دو معجزے دیے ہیں موسیٰ تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کی طرف جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا. یعنی اللہ پاک نے ان کو نبوت دی، یہ معجزات دیے اور پھر مشن بتایا مصر میں جائیں اور تبلیغ کریں. مشن کے دو حصے تھے، ایک بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا، فلسطین پہنچانا، اور دوسرا مصریوں کو، قبطیوں کو مسلمان ہونے کی تبلیغ دینا، دعوت دینا. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا اللہ میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، یہ کام مجھ پر آسان فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہیں کھول دے. یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ سکے. اب یہاں پر یہ جو قصہ آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ بچے تھے تو وہ انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، وہ فرعون نے شرط رکھی تھی، یعنی وہ پورا قصہ سناتے ہیں نا. فرعون کی گود میں بیٹھے، اس کی داڑھی کھینچی، تھپڑ مارا. فرعون نے کہا اوہو یہ تو میرا دشمن ہے. تو وہ آسیہ نے کہا کہ تو بچہ ہے، تو اس نے پھر انگارے اور لال رکھوائے اور کہا کہ بھئی اگر یہ انگارہ اٹھائے گا تو بچہ ہے اور اگر لال اٹھائے گا تو سیانہ ہے. تو حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. پوری کہانی ہے جی. انگارہ اٹھایا تو ہاتھ نہیں جلا ہے نا، زبان جل گئی، ہاتھ نہیں جلا. حضرت موسیٰ بالکل ہکلاتے نہیں تھے. حضرت موسیٰ نے جب یہ دعا کی، اچھا انہوں نے پہلے یہ بھی تو کہا رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے. تو کیا ان کا سینہ بند تھا؟ سینہ کھلا ہوا تھا تو نبی چنے گئے نا. مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے وسعت پیدا کر دے. میرے نا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کام کو میرے اوپر آسان کر دے اور میری زبان کھول دے. سے مراد یہ نہیں کہ کوئی گرا لگی ہوئی تھی لفظی، مطلب یہ ہے کہ مجھے فصیح اللسان کر دیں. حضرت موسیٰ کی اتنی زندگی کے اندر ایک سپیچ نہیں جو انہوں نے ڈیلیور کی ہو، کیونکہ وہ شہزادوں کی طرح ماحول میں پلے تھے. کامن لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی
وہ عادت ہی نہیں تھی. اس کے بعد پھر وہ چلے گئے مدین, تو وہاں اپنے گھر میں رہے, گھر کی حد تک رہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی لوگوں کو ڈیل کرنا ہے تو میری بات میں اثر پیدا کر دے, میں جب بات کروں تو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے میری بات. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي, گھر سے میرے لیے ایک مددگار بنا دے, میرے بھائی ہارون کو. اشدد بھی ازری, اس کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دیجیے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اسے میرے کام میں شریک کر دیجیے. یعنی انہوں نے کہا کہ بڑا بہت بڑا کام ہے تو ہارون کو بھی نبی بنا. دنیا میں کسی بھائی نے کسی بھائی کو اتنا فائدہ نہیں دیا ہوگا جتنا حضرت موسیٰ نے ہارون کو دیا. ہارون ان کی دعا کی وجہ سے نبی بنائے گئے. کئی نسبیہ کا کثیرن, تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں. ونذکرک کا کثیرا, اور ہم تجھے خوب یاد کریں. انک کنت بنا بصیرا, تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے اللہ. کالا, اللہ نے فرمایا, قد اوتی رسولک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہیں دیا گیا جو بھی تم نے مانگا. کسی مشن پر ہم کسی کو بھیجتے ہیں, ہم لوگ بھی اگر فرض کریں کہ آپ لاہور کے حاکم ہو اور کسی کو کوئی مشن دے کہ بھئی یہ نہر صاف کرنی ہے, لیٹ سپوز, تو وہ کہے کہ جی میں کر دوں گا لیکن مجھے اتنا سٹاف چاہیے, یہ والی مشین چاہیے, تو آپ دیں گے نا. تو اللہ بھی تو ایک عظیم شان مشن پر بھیج رہے تھے. تو موسیٰ نے کہا مجھے یہ سہولت چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ, گرانٹڈ, جاؤ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, بے شک ہم نے تجھ پر پہلی بار بھی احسان کیا تھا موسیٰ, ایک اور مرتبہ بھی. اِذْ أَوْحَيْنَا, بچپن کی بات کر رہے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ, یاد کر جب ہم نے وحی کی تیری ماں پر جو وحی کرنی تھی. وحی سے مراد وہ والی وحی نہیں ہے جو قرآن کی آتی ہے, وحی سے مراد دل میں بات ڈالنا ہے. اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ, ہو سکتا ہے خواب وغیرہ آیا ہو, ہم جیسوں کو آ جاتے ہیں. کوئی بہت پریشان ہو, آپ بہت دعا مانگ رہے ہو, تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ خواب آ جاتا ہے کہ یوں کر لو یوں کر لو, اور واقعی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے. تو وہ تو حضرت موسیٰ کی والدہ تھی, تو حضرت موسیٰ ظاہر ہے کسی اچھے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ کی جو والد تھے اور جو ان کا گھرانہ تھا, حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے, اور اماں جو ہے نا مریم, ان کے والد کا نام بھی عمران ہے. دونوں الگ الگ ہیں لیکن بہرحال دونوں کے والد کا نام عمران ہے. تو حضرت موسیٰ جو تھے نا, ان کے والد بڑے اعلیٰ درجے کے عالم تھے اور مبلغ تھے بنی اسرائیل کے. تو ہارون تو تھے ہی مبلغ, موسیٰ نہیں تھے, کیونکہ موسیٰ کی پرورش تو محل میں ہوئی تھی, سمجھ گئے. اور یہ حضرت ابراہیم کے بچے کھچے دین پر مضبوط کھڑا تھا خاندان, یعنی کہ یہ حق پرست خاندان تھا. تو ظاہر ہے کہ نیک عورت تھی, تو یا تو دل میں بات ڈالی گئی یا خواب وغیرہ میں بھی آیا. تو وہ کہنے لگے, اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ یاد کر, ہم نے تجھ پر پہلے بھی احسان کیا جب ہم نے وحی کیا تیری ماں کی طرف. انقذ فیہ فی التابوت, کہ ڈال دے اسے تابوت میں. فقذ فیہ فی الیمی, اور تابوت کو ڈال دے دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل, اور ضرور ڈال دے گا یہ دریا جو ہے صندوق کو ساحل پر. یا خذہ عدو لی, پکڑ لے گا اس کو دشمن میرا, وعدو اللہ, اور خود اس کا. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دے, پانی اس کو ساحل پر پہنچائے گا, اور وہاں پر وہی پکڑے گا اس کو, اٹھائے گا اس کو, جو تیرا اور میرا دشمن ہے فرعون. اب یہاں سے میرا ذاتی خیال ہے, رائے ہے, علم نہیں ہے, علم اللہ کو ہے, کہ یہ خواب تھا, کہ خواب میں ان کو ہی دکھایا گیا کہ انہوں نے بچہ بہا دیا اور وہ پہنچا اور اٹھا دیا غالباً. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے بہا دیا, اور آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی, وہ چہل قدمی کر رہی تھی. وہ گھر کے اندر سے, محل کے نیچے سے نہر نکلتی تھی, دریا کو کاٹ کر نہر بنائی گئی تھی. تو انہوں نے تو دریا میں بہایا, وہ آگے پھر اللہ کے حکم سے اس شاخ میں چلا گیا جو نہر کاٹ کر پھر ان کے محل کے نیچے سے نکالی گئی تھی. تو حضرت آسیہ جو ہے وہ وہاں پر ٹہل رہی تھی, تو انہوں نے صندوق دیکھا تو نکلوایا. تو صندوق میں بچہ تھا, تو ان کا دل, اللہ نے ایسی محبت رکھ دی تھی, ابھی آپ پڑھیں گے بھی, کہ دل نرم پڑ گیا آسیہ کا. وہ تھی بھی ایمان والی عورت, لیکن ان کا دل نرم پڑ گیا. تو ظاہری بات ہے, کامن سینس کی بات تھی کہ کون اپنا بیٹا بہائے گا, کوئی بنی اسرائیلی بہائے گا نا, کیونکہ ان کے بچوں کی جان خطرے میں ہے, کوئی بنی اسرائیلی ہی بہائے گا. لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ بات تھی. تو بحث ہوئی ڈیفینیٹلی کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا, آسیہ نے, کس کو قتل کر. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسی محبت تیرے اندر ڈال دی تھی, تیرے چہرے پر ایسی محبت ڈال دی تھی کہ فرعون کا بھی دل نہیں مانا. یعنی کہ بچے تو کتنے ہی اس نے قتل کرائے تھے بے حیا ظالم انسان نے,
اور اس سے پہلے بھی قتل ہوئے تھے، پھر نسلوں سے یہ نسل کشی کرتی. یہ جینوسائڈ تھا، یہ اسی طرح کا جینوسائڈ تھا جیسے آج غزہ میں ہو رہا، جس کے پیچھے کسی اسٹرالوجر کی کوئی پیشن گوئی نہیں تھی، یہ نفرت تھی ایمان والوں سے. جیسے آج ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے ہی ان کا ہے. آپ دیکھیں ایک خاص ترتیب ہے نا، ہر 5-6 سال بعد وہ بچے مار دیتے ہیں، ہر 5-6 سال بعد یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ نسل ختم نہیں ہونی، ہماری تو چل رہے ہیں. ان کا بس چلے تو مار ڈالیں. یہی ظلم یہ بے حیا لوگ کر رہے تھے اس وقت مسلمانوں پر، بنی اسرائیل پر، جو آج بنی اسرائیل ہم پر کر. تو وہ جب اس نے دیکھا تو اللہ کا چونکہ حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، تو ایسی محبت تھی موسیٰ کے چہرے پر، ایسا حسن یا ایسی معصومیت تھی کہ اس ظالم کا دل بھی پسیج گیا. اللہ کہتے ہیں دیکھیں لکھا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی جانب سے تجھ پر محبت ڈال دی تھی موسیٰ، کہ جو موسیٰ کو دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے ہمارے زیر نگرانی، میری آنکھوں کے سامنے، مراد ہے میری زیر نگرانی. اس تمشی اختو کا، اور چلتی تھی تیری بہن، فتقول، اور کہتی تھی حل ادلکم علی من یکفلہ، میں بتاؤں تمہیں اس بندے کے بارے میں جو کفالت کر دے اس بچے کی تمہارے لیے. فرجانا کا الی امی کا کئی تقرا عینھا ولا تحزن، پھر ہم نے لوٹایا تمہیں تمہاری ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، وہ دکھی نہ ہو. یعنی کہ بچہ بہا تو دیا، اب ماں تھی، دل پریشان ہوا، تو بیٹی کو کہا کہ ساتھ جاؤ، دور رہنا، دیکھنا کیا ہوتا. تو وہ پھر گئی تو بچہ نکال لیا گیا. اب وہ خبر چاہتی تھی، اب ظاہر ہے محل میں گیا تو قتل بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو بیچاری بہن باہر پریشان تھی. تو مسئلہ پھر یہ ہوا، فرعون مان گیا، یہ جلدی جلدی واقعات ہو گئے. فرعون مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے پال لو، اور اڈاپٹ کر لیا فرعون نے حضرت موسیٰ کو. اب مسئلہ کیا بنا کہ کسی کی اب بھی فیڈ نہیں لے رہے تھے، دایائیں وغیرہ بلوائی گئیں، چھوٹے بچے تھے، رونے لگے. آپ کو پتا ہے جب چھوٹا بچہ بھوک سے روتا ہے، اب وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، اور ایسا شور مچایا. اللہ کہتے ہیں ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ پر کسی کا دودھ پینا. ظاہر ہے چھوٹے بچے کے رونے کی کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو وہ اندر باہر ملازم بھاگ رہے تھے، جب محل میں سے کوئی دودھ نہیں پلانے میں کامیاب ہوئی تو سارے باہر ڈھونڈ پڑی. تو باہر ہی کھڑی تھی ان کی بہن حضرت موسیٰ کی، تو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، کس بات کی بھگ دڑ ہے. تو کہنے لگے وہ بچہ ہے تو دودھ نہیں پی رہا کسی کا بھی. تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں، ایک دایا ہے بڑی اچھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے. تو انہوں نے کہا ہاں بلواؤ. تو اپنی والدہ کو بلوا کر لائی، تو والدہ کو دودھ پی لیا. اللہ نے حکم یہ دیا تھا. تو پھر رضاعت کے لیے ماں کو دے دیا گیا. رضاعت کا زمانہ تو 2 سال ہے. 2 سال بعد وہ واپس محل میں آ گئے، لیکن چونکہ اب وہ رضائی ماں تھی تو ملنے جا سکتے تھے، لہٰذا وہ ملنے جاتے تھے. اور ظاہر ہے انہوں نے بتا بھی دیا تھا جس مناسب عمر میں کہ تم میرے بیٹے ہو. تو حضرت موسیٰ کو اچھی طرح پتا تھا کہ میری اصل فیملی وہ ہے. تو لہٰذا اللہ نے سبب پیدا کر دیا. رہے تو وہ محل میں، اور بادشاہ کے بیٹے کی حیثیت سے پرورش ہوئی. وہی پروٹوکول تھا، وہی ایجوکیشن تھی. اصل میں یہ سب صحیح، اللہ تو سب صحیح کرتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ سب پروسیس تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تھا حکومت کے ساتھ. تو ان کو جو ایجوکیشن تھی، جو ان لوگوں کے قوانین تھے، ان سب کا علم ہو بغیر اس کا زور توڑنا مشکل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملہ تھا اس میں تو کوئی خاص حکومت تھی نہیں نا، سرداری نظام تھا. تو یہ ان چیزوں کے پیش نظر اللہ پاک نے پھر یہ فرق رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا انتظام کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی عمدہ تربیت ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو محل میں ہوئی، لیکن وہ اپنی ماں سے رابطے میں تھے، اپنی فیملی سے رابطے میں تھے. ان کو پتا تھا یہ میرے بہن بھائی، اور بہن بھائی کو بھی پتا تھا موسیٰ ہمارا بھائی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری پرورش وہاں پر ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت چونکہ اڈاپٹ کر لیا تھا نا، تو شہزادوں کے ساتھ ہوئی. جو ان کو ہتھیار سکھائے جاتے تھے، جو ان کو تعلیم دی جاتی تھی، جو کچھ ان کو سکھایا جاتا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا سیکھا ہوا تھا. اور وہ اسی پروٹوکول کے ساتھ پلے تھے، شہزادی کے حیثیت سے پلے تھے نا. تو پھر جب وہ کورٹ وغیرہ میں آئے، انہوں نے تبلیغ وغیرہ کی، تو متاثر ہونے کا سوال ہی کوئی نہیں تھا. نہیں تھا نا. آپ ایک چھوٹی سی بات نوٹس کریں، یہ میں صرف کریکٹر کی بات کر رہی ہوں، سیاست کی بات نہیں کر رہی. کہ عمران خان بہت کم عمری میں کھلاڑی کے طور پر مشہور ہو گئے، اس ملکہ سے مل، اس بادشاہ سے مل، اس وزیر اعظم سے مل، ورلڈ کپ جیتا، ادھر جا ادھر جا. تو وہ محلوں محلوں میں کھانے دعوتیں، ان چیزوں کی ان کی کافی رہی تھی. تو جب وہ بنے نا پرائم منسٹر، تو وہ بڑے برابری کے لیول پر ملتے تھے، ہے نا.
وہ کوئی متاثر نظر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ اس نے شروع میں سارے محل وزٹ کر لیے ہوئے تھے نا. تو خالی وزٹ کرنے سے انسان کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ بھئی جو تمہارا لیول وہ میرا لیول, تم بھی بندے میں بھی بندے. تو موسیٰ علیہ السلام تو پلے تھے اور اس پورے سسٹم کے اندر شہزادے کی حیثیت سے پلے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ کسی بھی لیول پر کسی بھی معاملے میں متاثر نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, تو بڑا خاص کوڈ آف براٹ اپ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. تو وہ اللہ کا کہنا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا تھا نا اس وقت جب تمہارے قبیلے میں جینوسائیڈ چل رہا تھا, نسل کشی ہو رہی تھی, اس وقت میں نے تمہیں بچایا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, پھر تو نے ایک جان ہلاک کر دی. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, میں نے تجھے غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا, اور تو خوب آزمایا گیا موسیٰ. وہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا تھا, حضرت موسیٰ شہر میں گئے تو ایک بنی اسرائیلی ایک قبطی سے لڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا. پہلے تو روکا ہوگا نا زبان سے, اس نے بدتمیزی کی ہوگی. حضرت موسیٰ نے مکہ مارا, وہ مکہ مارنے سے گرا اور مر گیا. یعنی کہ ظاہر ہے اسے کوئی ایسی چوٹ آئی, کوئی پتھر لگا, کچھ بھی ہوا. تو پھر آپ کو پتہ یہ بات پھیل گئی, اسی بدبخت بنی اسرائیلی نے اگلے دن پھیلا دی. تو حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اطلاع مل گئی تو وہ پھر مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, کئی سال تو اہل مدین میں رہا. انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ 8 سال رہیں تو وہ 8 سال آپ ضرور رہیں گے, 10 سال رہیں تو آپ کی طرف سے احسان ہو. تو غالباً 10 سال رہے, کیونکہ میں موسیٰ علیہ السلام سے یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے احسان کی روش اپنائی ہوگی. ثم جئت علی قدنی یا موسیٰ, اور اب مقررہ وقت پر تو لوٹ آیا ہے موسیٰ. واصطنعتک لنفسی, میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے موسیٰ, میرا کام تم کرو کہ موسیٰ. اذهب انت واخوک بآیاتی, جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر. ولا تنیا فی ذکری, میرے ذکر میں سستی نہ کر. وہ پہلے بھی نہیں کرتے تھے, مزید تاکید ہو رہی ہے. بڑا کام کرنا ہے, زیادہ کنیکٹڈ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلا حکم باقاعدہ جو ملا, اقرا کا آیا. ٹھیک ہے, اقرا کی وحی آئی پہلی علم کی, دوسری وحی سورہ مدثر کی آئی, اور پھر سورہ فاتحہ, اور پھر سورہ مزمل, کہ آپ پر بڑی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے تو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کر. تو بڑے کام کرنے ہیں تو اللہ کے اور فرما بردار ہو جائے. اذهبا الى فرعون انه طغى, اب دونوں جاؤ فرعون کے پاس, وہ بڑا سرکش ہوا بیٹھا ہے. فقولا له قولا لینا, اور اس سے کہو تم دونوں نرم بات. نرمی سے تبلیغ کرو, جھگڑے سے نہیں ہوگی, ہے نا. اگر ہم گالیاں کسی کو دینا شروع کر دیں یا الزام لگا, گالی سے مراد ڈائریکٹ گالی کی بات نہیں کر رہی, الزام لگانا شروع کر دیں, تو ایسے ہے, تو ویسے ہے, تو فلاں ہے, تو ڈھمکا ہے, اگلا بھی ہمیں سنائے گا, ہے نا. ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا اگلا. بات کرنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اس کو بلائیں, قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی. سمجھ گئے؟ تو یہاں تو جو مولوی بیٹھ کر ایک دوسرے کو انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے تبلیغ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ فرماتے ہیں نرم بات کرنا دونوں اس سے. لعلہ یتذکر, ہو سکتا ہے نصیحت قبول کرے, او یخشی, یا ڈر جائے. قال ربنا, ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب, یعنی کہ اب موسیٰ مصر پہنچ گئے, کیونکہ ابھی تو ہارون تھے نہیں نا ان کے پاس. تو اب دونوں کہہ رہے ہیں, دونوں نے دعا مانگی, تو مطلب یہ کہ دونوں, حضرت موسیٰ مصر پہنچے, اپنے گھر گئے, گھر والوں کو بتایا, ساری صورتحال سے آگاہ کیا. ہارون نے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی. یہ ان کے ظاہر ہارون نے ان سے ڈسکس کیا نا, اننا نخافو, ہم دونوں ڈرتے ہیں, ان یفرط علینا, کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا, او ان یطغی, یا سرکشی کرے گا, کہ وہ بادشاہ ہے, اگر ہم کہیں گے تو وہ ہمیں قید میں ڈال دے, تنگ کرے, تشدد کرے. قال, اللہ نے فرمایا, لا تخافا, تم دونوں پریشان مت ہو, اننی معکما اسمع و ارا, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. اس بات کا کیا مطلب تھا؟ نبی ڈر گئے. اچھا, بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے, نہیں جی سیدھی سی بات ہے, کام شروع کرنا ہے, کام شروع کرنے کے لیے ہونا چاہیے نا کہیں پر کسی کو. ابھی آپ اپنے ملک سے ایک بات دیکھیں, پھر وہی کہہ رہی ہوں, میں مثال دے رہی ہوں, سیاست میں نہیں آپ کو لا رہی. پی ٹی آئی بہت کامیاب چل رہی تھی, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, پی ٹی آئی بیچاری فی الحال ایک طرح سے بکھری پڑی ہے نا. اگر لیڈر ہٹا دیا جائے گا تو پھر کام تو رک جائے گا. ان کو ڈر یہ نہیں تھا ہماری جان چلی جائے گی, نبیوں کو اس طرح کے ڈر نہیں ہوتے, ان کو یہ تھا کہ ہم گئے, اس نے ہمیں قید خود کر دیا, تو پھر کام تو رک جائے گا. اللہ جی, پھر کام کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے کہا پریشان مت ہو, میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, یہ تحریک کو نہیں روک سکتا. فاتیاہو, بس تم دونوں جاؤ اس کے پاس, فقولا, اور کہو, انا رسول ربی کا, ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں, تیرے رب کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل
بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تو عذبہم، اور انہیں عذاب نہ دے۔ میں نے کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو حصے تھے، ایک اہل مصر کو، قبطیوں کو اسلام کی دعوت دینا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو رہا کروا کر فلسطین پہنچانا۔ ہاں یہ آپشن تھا فرعون کے پاس، اگر وہ ایمان نہ بھی لاتا اور بنی اسرائیل کو جانے دیتا تو پھر اس کو تھوڑی مہلت مل جاتی، لیکن وہ ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی، برباد ہو گیا۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لائے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، ہر اس بندے پر سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ حضرت موسیٰ پہنچے نا دربار میں، اور حضرت ہارون بھی، تو پھر نشانیاں بھی دکھائی، سارا کچھ کہا۔ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بے شک ہم پر وحی کی گئی ہے کہ ہر اس بندے پر عذاب آئے گا جو وحی کو جھٹلائے گا اور منہ موڑ لے گا۔ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، اب جب یہ دونوں دربار میں گئے، تبلیغ کی، تو فرسٹ ملاقات میں اب سوچے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی اہم شخصیت تھے، اور بیچ میں ترسا غائب رہے، اب جب پیغام ملا کہ موسیٰ آئے ہیں تو اچھا بلاؤ دربار میں۔ اب دربار میں بات ہو رہی ہے، کہاں تھے موسیٰ، کیا صورتحال ہے، موسیٰ نے بتایا، ظاہر جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتھ میں پیغام دیا۔ تو کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دونوں کا خدا کون ہے پھر؟ اصل میں یہ لوگ صرف فرعونوں کو خدا نہیں مانتے تھے، غلط فہمی ہے، یہ بت پرست لوگ تھے، چاند ستارے شجر حجر جیسے ہندو سبھی کچھ پوجتے ہیں، یہ بھی سبھی کچھ پوجتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مانتے تھے کہ ہر فرعون جو ہے نا وہ خدائے شمس ان کا سب سے بڑا خدا تھا، سورج کو نا سب سے بڑا خدا مانتے تھے، اور جو زبان ہے مصری قبطی، اس میں سورج کو را کہتے ہیں، را عین، را امون، را خدائی شمس کا نام تھا، سمجھ گئے؟ تو فرعون را سے تھا، را کا نمائندہ، تو یہ کہتے تھے کہ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے نا اس میں وہ خدائی شمس کا نمائندہ ہوتا ہے، سورج دیوتا اپنی تھوڑی سی پاور اس کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ خود خدا نہیں ہوتا لیکن وہ خدائی کی صفات رکھتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے خدائے شمس کے ساتھ، سورج دیوتا کے ساتھ، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے اس کو فرعون کہتے ہیں، سمجھ گئے یہ بات؟ فرعون کا لفظی مطلب ہے خدا کا نمائندہ، سورج جیسا تابناک، یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ شروع میں تو یہ ٹائٹل جب رکھا گیا ہوگا تو یہ رکھا گیا ہوگا ویسے ہی عظمت کے اظہار کے لیے، لیکن وقت کے ساتھ سے جب شرک آیا تو اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو۔ تو بہرحال یہ بت پرست لوگ تھے نا، ان کے ڈھیروں ڈھیر خدا تھے، تو کہنے لگے اچھا موسیٰ پھر تیرا خدا کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ہدایت بھی دی۔ قال فما بال القرون الاولى، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ جو ایمان نہیں لائے گا جہنم میں جائے گا وغیرہ، اب یہاں تو کئی صدیوں سے بت پرستی چل رہی تھی، تو فرعون کہنے لگا اچھا جو پہلے گزر گئے گروہ ان کا کیا ہے کہ ہمارے اجداد کے جہنم میں جائیں گے؟ اب یہاں سے اگر حضرت موسیٰ کہتے کہ ہاں وہ مشرک ہے تو جہنمی ہے تو پھر بات بگڑ جاتی نا۔ حضرت موسیٰ کی آپ دیکھیے حکمت کتنی ہے۔ قال موسیٰ نے کہا علمہ عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس سب کا معاملہ لکھا ہوا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ بات ہی ختم۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے نہیں پتا کون بخشا گیا اور کون نہیں بخشا گیا، یہ اللہ کے ہاں ہے، وہ اللہ بتائیں گے۔ یہاں تو ہر کوئی دوسرے کے بارے میں، وہ جنت میں چلا گیا ہے نا، یعنی کہ طارق جمیل جیسے کیلیبر کا بندہ کہتا ہے تو یہ فلانے مولوی صاحب مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بھئی کوئی کام تو اللہ کے لیے چھوڑ دو بھائی، ہے نا؟ تو یہ بیکار باتیں، نور جہاں مری ہے تو جنت میں گئی ہے کہ نہیں گئی، عامر خان کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بھئی جو کام اللہ کا نا وہ اللہ کے لیے چھوڑ دو، اپنے کام کے اوپر فوکس کرو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی رب جس نے زمین کو تمہارا بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے رستے بنا دیے تاکہ چل سکو، وانزل من السماء ماء، اور وہ رب جو آسمان سے پانی اتارتا ہے نا؟ اب رب تو ایک ہی ہے جو یہ سب کرتا ہے، مگر جس طرح ہندوؤں نے بنا رکھے نا یہ بارش کا دیوتا یہ فلانا، انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر ہم نے نکالی زمین سے طرح طرح کی پیداوار، نباتات اس بارش کے ذریعے۔
कुलू वरअू अनआमकुम, खाओ और खिलाओ अपने मवेशियों को। यानी अल्लाह कह रहे हैं देखो मैंने कितना बड़ा निजाम बनाया तुम्हारे लिए, और तुम मेरा खाते हो और मेरे शरीक बनाते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिउलिन नुहा, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। मिन्हा खलकनाकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया। वफीहा नुईदुकुम, इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दूसरी बार इसी से तुम्हें निकालेंगे। जमीन से पैदा किया, जमीन में दफन होंगे, हशर के दिन जमीन से निकाले जाएंगे। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़बा व अबा, हर तरह की निशानियां दिखाई गई फिरौन को, मगर उसने इनकार कर दिया और झुटलाया। देखिए एक तो उसने ये निशानी देखी ना, ये असाच और यदे बैजा की, फिर वो जादूगरों वाला मामला हुआ, फिर उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ने जो तबलीग की, बनी इसराइल में जो चेंज आया, वो भी तो इन बदबख्तों ने देखा, जालिमों ने। फिर उसके बाद कहत आए पूरे मिस्र में, फिर हजरत मूसा की दुआ से टले सैलाब आए पूरे मिस्र में, फिर वो टले, फिर टिड्डी दलों का अजाब आया, जुओं का अजाब आया, मेंढकों का अजाब आया, खटमलों का अजाब आया, और फिर खून का अजाब आया। इन्होंने अपनी आंखों से देखा। फिर सबसे बड़ा मोजजा, ये मोजजे छोटे नहीं थे, देखिए बहुत बड़ी बात है, पूरे मिस्र में समंदर, झील, दरिया, घड़ों के अंदर मौजूद पानी, बोतलों में, मशकीजों में मौजूद पानी, सारा खून बन गया। सिर्फ बनी इसराइल के पास जो पानी था वो पानी रहा। अब इनको भी पता था ये जादू से नहीं हो सकता। फिर हजरत मूसा की दुआ से सारा पानी बैक पानी भी बना। अल्लाह अकबर, माना नहीं। और फिर जो समंदर फटा, तो उसमें हजरत आसिया जो इसकी बीवी थी वो तो अच्छी थी, गए वो तो ईमान ले आएगी ना। हाँ, उसने बहुत जुल्म सहा, शहीद हुई। हाँ, ये बहुत जुल्म करता था इन पर। और हदीस में आता है कि ये खुद, इनके बाकी तो जो कोई मुसलमान होता था लोग सता कैद में डाल दिए जाते थे ना, हजरत आसिया को उनके उसी कमरे में जिसमें वो रहती थी इसने कैद में डाला था, और उनको खुद अजियत देता था। बीवी थी ना, तो खुद मारता पीटता था, खुद जुल्म करता था। तो बहरहाल वो बेचारी शहीद हो गई इसके जुल्मों से। लेकिन अल्लाह के हाँ देखिएगा मर्तबा उनकी कितनी खूबसूरत दुआ है, रब्बी दिली इंदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत पे अपने पास मेरे लिए घर बना। तो इस बदबख्त फिरौन को तो अल्लाह ने कह दिया है इसका कि ये अपनी कौम को लीड करेगा, ले जाकर जहन्नुम में गिराएगा। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तो अल्लाह जन्नत में पता नहीं कैसा अजीम घर बनाएंगे। लिहाजा ये जो बात है ना, जैसे कुछ नहीं कर सकते, ये ना करने के बहाने हैं। अगर फिरौन जैसे बादशाह की बीवी, अकेली औरत तौहीद पर खड़ी हो सकती है, दीन पर खड़ी हो सकती है, जान दे सकती है, तो फिर हमारे पास तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। ये बहाने हैं, असि कुछ नहीं कर सकते। ये जिन्होंने नहीं करना ना, ये उनके बहाने हैं। जिन्होंने करना है, भाई कुछ नहीं कर सकते, जो जान तो दे सकते हैं ना। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कुछ नहीं कर सकते, जान ही दे दो, अपना काम तो पूरा। ये ना करने के ड्रामे हैं, क्या मर्द तो क्या औरत। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कहते हैं हर तरह की निशानी दिखाई उस बदबख्त को, मगर उसने झुटलाया और इनकार किया। काला, उसने कहा अजीत तनाली तो खरीजना मिन अर्दिना बिसिहरी का, या मूसा, ऐ मूसा तू हमारे पास जादू के टोटके लेकर आया ताकि हमें हमारे मुल्क से निकाल दे। फला नातियन्नका बिसिहरी मिस्लिही, हम भी ऐसा ही जादू लेकर आएंगे। फज अल बैनना व बैनका मौइदन, मुकर्रर कर हमारे अपने दरमियान वादे का वक्त। ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता, और ना हम उस वक्त की खिलाफ वर्जी करें ना तू कर, मकानन सुआ, और ये एक खुले मैदान में मुकाबला होना चाहिए। यानी कि फौरी तौर पर नहीं हो गया, हजरत मूसा आए, निशानियां दिखाई, फौरी तौर पर तो सिटी गुम हो गई ना। आपका अच्छा मूसा, आप क्या करें आपस में कहा। तो सूरह मूमिन में भी आता है कि सरदारों ने कहा कि इसको ठहराओ। तो फिर कहा कि अच्छा हमें थोड़ा टाइम दो मूसा। फिर बुलवाया मूसा अलैहि सलाम को, कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जादूगर हो, तो जादू का मुकाबला हम जादू से करेंगे, अलग ऐलान मुकाबला होगा। जो जीत गया उसकी बात मान ली जाएगी। फिर वो जादूगर वाला मुकाबला हुआ। ठीक है, माना तो फिर भी माना नहीं ना, मैंने तो पहले ही कहा नहीं माना। ये दूसरी बड़ी निशानी थी, खुद ही रखा। हजरत मूसा को तो वो जिसको कहते हैं वो तो चाहते ही यही थे, वो तो तबलीग कर रहे थे अभी जहां जहां पॉसिबल था। लेकिन इस तरह तो बड़े पैमाने पर तबलीग हो जाती ना सरकारी इश्तेहार के जेर असर। लिहाजा कहने लगा कि एक दिन मुकर्रर करो और अवाम में खुलेआम मुकाबला होगा। हजरत मूसा ने फौरन कहा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। काला, मूसा ने कहा मौइदुकुम, वादा है तुम्हारा हमारा, योमुज़ ज़ीनती, जश्न करनी। एनुअल डे जैसे हमारा होता है ना, उनका भी एनुअल डे।
وہاں یکشر الناس ضحا، لوگ اکٹھے ہو جائیں دن چڑھے، یعنی کہ جب نیشنل ڈے ان کا ہوتا تھا تو جو ان کا نیشنل اسٹیڈیم تھا اس وقت، وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، کھیل تماشے ہوتے تھے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس فنکشن میں یہ مقابلہ ہو. فتولى فرعون، فرعون پلٹا، فجمع کیدہ ثم اتى، اور ہر طرح کے ہیلے اکٹھے کیے اور دوبارہ آیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ تو گھر چلے گئے نا، اپنی تبلیغ میں لگ گئے، تو اس نے سارے تدبیریں کی، سب طرف لوگ دوڑائے، جادوگر اکٹھے کیے، جادوگروں کو مقصد بتایا، جادوگروں نے بڑے بڑے اپنے جادو تیار کیے. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہا انہیں موسیٰ نے ہائے تم پر افسوس ہے، تم اللہ پر جھوٹ گڑو گے. جادوگروں سے کہا، جب آمنے سامنے آ گئے نا تو اپنی اپنی بات تو بیان کی نا سب نے، یعنی کہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد بیان کیا جاتا ہے. لہٰذا فرعون کی طرف سے بھی اسپیچ دی گئی، کسی وزیر وزور نے کھڑا ہوگا کہا ہوگا کہ بھئی یہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے اور ہم اس کو جادوگر مانتے ہیں، جھوٹا مانتے ہیں، تو ہم نے اس کے مقابلے پر یہ جادوگر بلوائے ہیں، جو جیتے گا اسی کی بات سچی ہوگی. حضرت موسیٰ نے پھر آگے ان کو، حضرت موسیٰ نے بھی اپنا مقصد بیان کیا. حضرت موسیٰ نے کہا تم لوگوں پر افسوس ہے، تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو کہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں سارے. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ فنا کر دے گا تمہیں اپنے عذاب کے ساتھ. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، ہر وہ بندہ تباہ ہوا جس نے جھوٹ گڑا. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپس میں وہ اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے. یعنی کہ لوگوں، حضرت موسیٰ کا ایک جملہ دیا نا اللہ نے، وہاں تو حضرت موسیٰ نے ایک سپیچ دی ہوگی نا مقصد بیان کرتے، تو لوگ بحث کرنے لگے کہ یعنی کہ موسیٰ صحیح ہے کہ موسیٰ غلط ہے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا، انہوں نے کہا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ. اب جب لوگ آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے عوام، تو فرعون کے حکم پر دوبارہ کوئی وزیر کھڑا ہوا اور اس نے اناؤنس کیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، یہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، بسحرہم، اپنے جادو سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارے بڑے ہی مثالی تمدن کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں. مصریوں کا آپ نے دیکھا نا فیشن تو مشہور تھا اس زمانے میں بھی، آج جیسے یورپ کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں، فرانس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ ڈرو مت ان سے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے. لوگوں میں یہی بحث شروع ہوئی نا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ یاد رکھیں ان پر پہلے یوسف گزر چکے تھے، تو کہیں نہ کہیں تو پھر ذہنوں میں بات تھی نا، تو یہ بحث ہونے لگی کہ کیا یہ نبی، تو کہنے لگے نبی نہیں ہے، جادوگر ہے، تمہارے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، اور پھر جادوگروں سے کہا اکٹھے کرو اپنی چالیں، صفے بنا کر آ جاؤ مقابلے پر. تو رات کہتی ہے 500 جادوگر تھے، اللہ عالم ہو سکتے ہیں اتنے ہوں، اس سے زیادہ ہوں. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو آج غالب آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی کہ جو جیتے گا مقابلے میں وہ ونر ہوگا، ویسے بھی اس کی بات بھی مانی جائے گی. کالو، یعنی کہ شرط یہ قرار پائی تھی کہ اگر موسیٰ تم ہار گئے تو تم ہمارے دین پر آ جاؤ گے، اگر ہم ہار گئے تو تمہارے دین کو قبول کرتے. طے یہ ہوا تھا. کالو، جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہنے لگے موسیٰ پہلے تم جادو دکھاؤ گے یا پہلے ہم جادو دکھائیں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پہلے دکھاؤ. فاذا حبالهم وعصیهم، ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں، یخیل الیہ من سحرہم، اور خیال ڈالا گیا اس کی طرف جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، جیسے وہ دوڑ رہی ہوں. یعنی کہ لوگوں پر نظر بندی کر دی نا، ہی تو وہ لاٹھی اور رسیاں، وہ سانپ نہیں بن گئے تھے، مگر لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، اور اتنے بڑے مجمع کو انہوں نے جو ہے نا ہپنوٹائز کر دیا. خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آ رہے تھے. یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، موسیٰ کا دل خوف سے بھر گیا. کیوں بھر گیا؟ انسان تھے نا، انسان تھے. آپ دیکھیں 500 جادوگر تھے بقول تو ریت کے، اگر ایک ایک رسی بھی ڈالی ہو، ایک ایک لاٹھی بھی ڈالی ہو تو 500 ہو گئے. اب آپ کھڑے اور 500 رنگ برنگے سانپ، کسی کو بڑا ہوگا کسی کا چھوٹا نظر آنے میں نا، تو آپ کو 500 سانپ اپنی طرف آتے نظر آئیں گے تو آپ ڈریں گے نہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت موسیٰ کی توہین ہے. پہلی بات تو قرآن کی آیتیں کسی نبی کی توہین کیسے کر سکتے، تو قرآن کے الفاظ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا ڈرنا فطری عمل ہے نا. جو نہیں ڈرتے نا، جو کہتے ہیں ہم نہیں ڈرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کو سانپ نظر آئے گا بے شک آپ مار بھی دیں، ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا. موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو مت، انک انت الاعلی، غالب تم نہیں آنا. لہٰذا جب مقابلہ ہو نا تو جو خوف ہوتا ہے وہ فطری عمل ہے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا جیتنے والا میں ہوں، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہلکا سا خوف تھا، یہ فطری عمل. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ میں جو موجود ہے اسے ڈال دے، عصا پھینکو. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، نکل جائے گا ان کی بنائی ہوئی چیزوں. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اور بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب جادو تھا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جس راستے سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا.
تو جادو میں کامیابی نہیں ہے جی. یہ جو آج کل ایک کانسیپٹ پیدا کرے نا کارٹونوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ہیری پوٹر جیسی چیزوں کے ذریعے کہ ایک اچھا جادو ہے، برا جادو ہے. جادو ہے ہی حرام اور برا، اچھا جادو کوئی نہیں ہوتا ہی نہیں دنیا میں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، عصا سانپ بن گیا. وہ سانپ نظر تھوڑی آ رہا تھا، اب وہ سانپ بنا، وہ لاٹھیاں رسیاں کھا گیا. اب جب کوئی چیز کسی چیز کو کھاتی ہے تو مطلب تو اس کا ایک میدا بن گیا نا، لاٹھی تو نہیں کھا سکتی. اب وہ جادوگر تھے، ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہم کسی چیز کو بدل نہیں سکتے، ہم لوگوں کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہپنوٹائز کرتے ہیں لوگوں کو، نظر بندی کرتے ہیں. ان کو تو پتا تھا یہ تو ہے رسیاں اور لاٹھیاں، یہ سانپ نہیں. لوگوں کو نظر سانپ آ رہے ہیں، مگر جس کو موسیٰ نے پھینکا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سانپ بن گیا تھا اور وہ سب کچھ کھا گیا. اب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ جادو نہیں، لکڑی کو سانپ بنانا اور سانپ کو پھر لکڑی بنا دینا یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، یہ کسی جادو میں طاقت نہیں. لہٰذا انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ہاں وہ جادوگر جتنے تھے سارے مسلمانوں کے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کوئی زبردستی تھوڑی گرائی، ان کے اللہ کہتے ہیں ایسا ان کا دل موم ہوا کہ انہوں نے وہی میدان میں سجدہ کیا. ان کو کیا پتا تھا کہ بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے تو اسے سچا ہی سمجھا تھا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. دیکھیں یہ ہوتا ہے علم، جو اپنے علم میں سچا ہے نا اس کے پاس جو بھی علم ہو وہ کہیں نہ کہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ضرور ہے. وہ جادوگر تھے مگر وہ اپنے علم کے ماہر تھے، انہوں نے فوراً جان لیا کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کہنے لگا اچھا میری اجازت سے پہلے تو موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو. فرعون، اب وہ کہتے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب ہار تو گیا تھا، اب اس کو کسی طرح صورتحال قابو کرنی تھی، ایمان تو اس سے لانا نہیں تھا اور نہ وہ لوگوں کو الاؤ کرنے والا تھا کہ ایمان لائے. اب اس نے بڑی گھٹیا چال چلی، کہنے لگا اچھا میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لائے ہو. انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا سردار ہے موسیٰ، الذی علمکم السحر، اسی نے تمہیں جادو سکھایا. کہیں گے تم لوگوں نے سازش کی تو اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں الٹی سمتوں کے ہاتھ پیر کاٹوں گا تمہارے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی چڑھاؤں گا. یہ بڑی جی تکلیف دہ موت ہوتی تھی، جسے کروسیفائی کرنا کہتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کا آپ دیکھتے ہیں کراس کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیتے تھے اور یا پھر کوڑے مارتے تھے جس سے اسکن اتر جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک کر ایسے باندھ دیتے تھے. اور ظاہر ہے کیل ٹھکے ہوئے اب نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ پیر، اور سر کے اوپر بھی لوہے کی پٹی جسے شکنجا کہتے ہیں وہ کس دیتے تھے، سر بھی نہیں ہلا سکتے. اب بندہ زندہ، اب ہر کسی کی اپنی اپنی قوت برداشت ہے، 2 گھنٹے جیے کہ 2 دن جیے. اب وہ ظاہر خون کی سمیل، ہاتھ پیر اسی لیے کاٹتے تھے کہ خون کی سمیل پر نا کیڑے مکوڑے گدھ یہ زندہ بندے کو نوچ نوچ کے کھاتے تھے. اسلام نے اس سزا کو منع کر دیا سوائے ٹیررزم کے. ٹیررزم کی سزا یہی رکھی ہے. یہ دی ہوتی نا تو یہ ہمیں اتنی لمبی وار آف ٹیرر نہ لڑنی پڑتی اور نہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے ناردرن ایریاز ہمارے ایسے برباد ہوتے ہیں. بہرحال تو کہنے لگا میں تمہیں یہ سزا دوں گا. اس نے کہا کہ ایمان نہ لاؤ، موسیٰ کا انکار کر دو، اگر تم موسیٰ پر ایمان لائے تو میں یہ سزا دوں گا. یہ سب اللہ اعلان ہو رہا تھا. وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ لگ جائے گا کس کا عذاب شدید اور باقی رہنے والا ہے. حضرت موسیٰ نے جو اسپیچ دی جس میں انہوں نے بات کی نا ساری جب شروع میں، تو انہوں نے سب کو تبلیغ کی نا کہ ایمان لے آؤ ورنہ اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم یہ ہے وہ، یہ ایک مکمل اسپیچ انہوں نے دی. قالو، کہنے لگے جادوگر، لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تمہیں اہمیت نہیں دیں گے اس کے بعد کہ ہمارے سامنے کھلی دلیل آ چکی ہے. یعنی جادوگروں نے سمپلی کہا کہ تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، اب ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے. والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اور وہ جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کے پاس، یعنی ہم جانے والے ہیں، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کرتے ہیں. ہم تو ایمان لا چکے اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا، تجھے اب جو فیصلہ کرنا ہے کر گزر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ صرف دنیا کی زندگی میں ہم پر لاگو ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کو بھی معاف کر دے جو تیرے مجبور کرنے پر ہم نے کیا. یہ کہ اس کے آرڈر پر حضرت موسیٰ کے مقابلہ ہے نا، تو انہوں نے کہا ہم نبی کے مقابلے میں جادو دکھا رہے تھے، اللہ ہمیں اس کے لیے بھی معاف کر دے. واللہ خیر و ابقا، ہمارا رب بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. انہ من یاتی ربہ مجرما
فإن له جہنم، بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے تو جہنم کا ٹھکانہ ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس پہ زندہ رہے گا نہ وہ اس پہ مر پائے گا، من یاتیہ مؤمنا، اور جو آئے گا مومن، قد عمل الصالحات، نیک عمل لے کر، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بلند درجے ہیں، جنات عدن، ہمیشہ سدا بہار باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، یہ ہر اس بندے کا بدلہ ہے جو پاکیزگی اختیار کرے، اس نے یہی سزا دی جی، ظالم نے، سارے جادوگر شہید ہو گئے، ایک نے بھی ایمان نہیں چھوڑا، اور لوگ ڈر گئے البتہ، یعنی اس سے اپنا ایک یہ مقصد پا لیا، برا مقصد، کہ لوگ ڈر گئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، چند ایک نوجوانوں کے سوا کوئی نہیں لایا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ پر وحی کی، یعنی یہ تو شروع کا واقعہ ہے نا، پھر بیچ کے سارے سال گزرے، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، جب ٹائم پورا ہوا مصر کا، وہاں سے نکلنے کا ٹائم آیا، تو اللہ پاک نے موسیٰ پر وحی کی، اسری بھی عبادی، میرے بندوں کو لے کر چلیے، فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، بس ان کے لیے رستہ نکال دیا جائے گا سمندر میں خشک کر کے، لا تخافوا درکا، نہ خوف ہوگا آپ کو پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ہی کسی اور طرح کی پریشانی ہوگی، یعنی کہ آپ لے کر نکلے، آپ فکر نہ کریں، ہم رستہ نکال دیں گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں جس نے ڈھانپا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، ہدایت نہیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور نکلے، یہ کام ظاہری بات ہے کئی دنوں کا ہوگا، پورے مصر سے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور نکلے، ظاہر ہے بنی اسرائیل میں مختلف جگہ، بنی اسرائیل کے علاقے مختلف جگہوں پر تھے، بستیاں، میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پیغام بھجوا دیا ہوگا کہ فلاں دن فلاں ٹائم پر فلاں جگہ اکٹھے ہونے، وہاں سے نکلے، دو رستے تھے جن سے یہ پہنچ سکتے تھے صحرائے سینا، ایک رستہ دریائے نیل کا تھا، ایک بحر احمر کا تھا، ریڈ سی کا، دریائے نیل کا رستہ قریبی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی کا رستہ لیا، بحر احمر کا، انہوں نے ظاہر ہے سوچا، اللہ نے گائیڈ بھی کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور انہوں نے خود بھی یہ پلان کیا ہوگا، ایسے ہی تھوڑی نکل پڑے، پلان کر کے نکلے کہ یہ دریائے نیل ہی کو کریں گے کہ قریب کا ہے، یہ نکلے دوسری طرف سے، تو ریت یہ بیان کرتی ہے کہ جب بنی اسرائیل نکلے ہیں تو ان کی تعداد 40 لاکھ تھی، پتا نہیں صحیح تعداد ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال ان کی بہت بڑی تعداد تھی، 40 لاکھ یا 40,000 کو سنبھالنا مشکل ہے، اینی ویز یہ قافلہ تھا، لشکر تو نہیں تھا، عورتیں، بیمار، بچے، بوڑھے سبھی تھے اس میں، سامان بھی تھا ساتھ تھوڑا بہت، بہرحال یہ لوگ نکلے ہیں، اور یہ جب بحر احمر کے کنارے پہنچے، اصل میں حضرت موسیٰ نے سمندر پار کرنا نہیں تھا، سمندر تھوڑا آگے جا کر، یعنی کہ سمندر کے کنارے سفر کر کے آگے سے گھوم کر زمینی راستے سے پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ نوبت نہیں آئی نا، ابھی یہ سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے جب پیچھے سے فرعون آ گیا، اب فرعون نے بھی کوئی جلدی نہیں کی، فرعون کو پتا تھا لوگ پیدل گئے ہیں اور ایک بڑا قافلہ ہے، تو یہ تو لشکر تھا، لشکر تو جلدی پکڑ لے گا نا، لشکر تو طاقتور، سارے ٹرینڈ فوجی، گھوڑوں پر، رتھوں پر، تو اس حساب سے تھا، لہٰذا اس نے آرام سے پہلے سب کو پیغام بھیجا کہ بھئی آؤ، اپنی اپنی جیسے سردار ہوتے ہیں سب کو پیغام بھیجا کہ اپنی اپنی آدمی لے کر آؤ، پھر یہ عام لشکر لے کر نکلا، پہلے یہ گئے دریائے نیل کی طرف، کیونکہ ان کو ٹائم بہت لگا نا، ٹائم کیوں لگا، وہ تو پیدل جا رہے تھے تو سوار تھے، یہ گئے دریائے نیل کی طرف، پھر جب وہاں پر نہیں پایا تو پھر انہوں نے سمجھا کہ اچھا انہوں نے بحر احمر کا راستہ لیا، پھر یہ چکر کاٹ کر آئے، اور یہ جب پہنچے ہیں تو بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے پر ہی سفر کر رہے تھے، اب انہوں نے دور سے دیکھا بنی اسرائیل، کیونکہ وہ گرد سے پتا چلتا ہے نا، دور سے دیکھا، انہوں نے کہا تو لشکر آ گیا، اب ہم پکڑے گئے، حضرت موسیٰ نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ رستہ دکھائے گا، تب اللہ نے کہا پسا مارے، ایسا مارا پھٹا، جب یہ لوگ قریب پہنچے ہیں نا، لشکر اتنا قریب پہنچا ہے کنارے کے قریب، تو یہ لوگ آلریڈی سمندر کراس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ بھی یہ رستہ، ہاں یہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں نا تو وہ آلریڈی سمندر کا پارٹ بہت چوڑا ہوتا ہے، اس پارٹ کو کراس کر کے زیادہ تر لوگ پہنچ چکے تھے، کچھ یعنی کہ بیچ میں تھے، تو اب ظاہر پہلے تو حیران ہوئے نا کہ یہ کیا ہوا، یہ سمندر کا پانی کیسے رک گیا، آپ دیکھیں نا پانی، اللہ خود کہتے ہیں کہ پانی رک گیا دو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، تو دائیں بھی پانی رکا، بائیں بھی پانی رکا، بیچ میں کئی کلومیٹر چوڑا راستہ بنا ہوا ہے، اور اس پر وہ لوگ مزے سے جا رہے ہیں، اب کچھ دیر تو یہ حیران ہوئے، اس کے بعد یہ آبزرو کرتے تھے کہ اچھا اب یہ کیسے ہوا ہے، اب پانی نہ چل پڑے، پانی نہ چل پڑے، لیکن بنی اسرائیل تو اتر گئے آرام سے پار، اب جب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اتر گئے، تب اس نے کہا کہ چلو ہم بھی اسی راستے سے بنی اسرائیل تک پہنچتے، اور اللہ نے وہ پورا موقع دیا، جب پورا لشکر اتر آیا نا بیچ میں، کیونکہ جو سمندر ہوتا ہے وہ تو میلوں چوڑا ہوتا ہے نا، اور پھر راستہ بھی کئی کلومیٹر چوڑا تھا،
تو وہ جب لشکر اترا، جب پورا لشکر اتر آیا نا، پانی چل پڑا، سارا لشکر ڈوب. تو اس طرح اس قصے کا خاتمہ. پھر وہ آگے صحرائے سینا کے واقعات کا آغاز ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یہ احسانات گنوا کر، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور وعدہ کیا تھا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب پہنچنے کا. پہاڑوں کی دائیں بائیں نہیں ہوتی، وہ سفر کے اعتبار سے نا، کہ یعنی کہ جس طرف سے جا رہے ہیں اس سے رائٹ سائڈ پہنچنا تھا. جہاں حضرت موسیٰ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی وہیں پر ان لوگوں نے واپس پہنچنا تھا. اور وہاں حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا نا، جب امت کو لے کر آنا تو پھر تم اعتکاف کرنا 30 دن کا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. اب یہ احسانات اللہ گنوا رہے. جس طرح بقرہ میں ترتیب میں نہیں آئے، یہاں بھی ترتیب میں نہیں آئیں گے. آپ کو خود واقعات کی ترتیب پتہ ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 30 دن کے اعتکاف کے بجائے اللہ نے 10 دن اور روک لیا. انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنایا، حضرت موسیٰ واپس آئے، بچڑے کو جلایا، ان کو سزا دی. پھر راہ توبہ قبول ہو گئی تھی. پھر حضرت موسیٰ ان کو لے کر گئے کوہ طور پر کہ 70 عالموں کو، کہ وہ استغفار کریں اللہ سے. انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے. پھر اللہ نے ان کو مار دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا. پھر یہ لوگ واپس آئے. پھر توریت حضرت موسیٰ لائے تھے تو توریت پیش کی، انہوں نے توریت کا انکار کیا، ان پر کوہ طور اٹھایا گیا، وہ بات ٹلی. پھر ان کو فلسطین پر حملے کا حکم دیا گیا جس کا انہوں نے انکار کر دیا. پھر ان کو 40 سال وہاں رہنے کی سزا ملی. اس سزا کے دوران پھر انہوں نے کہا پانی نہیں ہے تو پانی کے چشمے پھوٹے. پھر ان کا کھانا نہیں ہے تو من و سلوہ کا ارینجمنٹ ہوا. انہوں کا دھوپ بہت ہے تو بادلوں کا سایہ ان پر کیا گیا. تو یہ پورا پھر ایک پروسیس ہے، ایک پورا سلسلہ ہے واقعات کا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہمارا پاکیزہ رزق جو ہم نے دیا ہے. ولا تطغوا فیہ، سرکشی نہ کرو معاملات میں. فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر ہمارا غضب اترے گا. ومن یحلل علیہ غضبی، جس پر ہمارا غضب حلال ہو جائے یعنی اترے، فقد ہوا، وہ تو ہلاک ہو گیا. وانی لغفار، میں بہت بخش دیتا ہوں. لمن تابا، اسے جو توبہ کرے، وآمنا، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، نیک ہو جائے، تم مہتدا، اور ہدایت پر قائم رہے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور ہم نے پوچھا ہے موسیٰ تجھے تیری قوم سے پہلے کون سی بات لے آئی. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لے کر پہنچنا تھا نا. تو جب صحرائے سینا کی طرف روانہ ہوئے، فرعون ڈوب ڈاب گیا، تو اب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو کہا کہ تم قوم کو لے کر فلاں مقام تک پہنچو، میں جا رہا ہوں. تو یہ قوم سے پہلے پہنچ گئے کوہ طور پر. قال هم اولائی علی اثاری، حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ جی وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں. وَأَجِئْتُ إِلَيْكَ رَبِّكَ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ آپ راضی ہو جائیں. کہ یعنی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہے. جس سے اللہ سے ملنے کا شوق نہیں، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہے. تو یہ بھی ادب کا ایک تقاضا ہے کہ کسی بڑے سے ملنا ہو تو اسے انتظار نہ کرائے، خود اس کا انتظار کرے. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اللہ نے کہا بے شک تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا گیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور تیری قوم کو، ان کو سامری نے بھٹکا دیا. اب یہ بیچ کا پورا واقعہ گزر گیا نا. حضرت موسیٰ نے 30 دن اعتکاف کیا، پھر اللہ کا موسیٰ 10 دن اور اعتکاف کیا، 40 دن ہو گئے. اب اللہ نے توریت دی، وعدہ یہی تھا. پھر اللہ نے اطلاع دی موسیٰ تیری قوم تو بت پرستی کرنے لگی، وہ بچڑا بنا لیا. فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ پلٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، بڑے دکھی، بڑے غضبناک تھے. قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے. افطال علیکم العہد، کیا وعدے پر کوئی زمانے گزر گئے تھے؟ 40 دن گزرے تھے اتنے معجزوں کو دیکھنے کے بعد. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رب کا غضب تم پر اترے. فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، توحید کو توڑا. وعدے سے مراد ویسے وعدہ نہیں ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے. انہوں نے بھی تو پڑھایا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان موسیٰ عبدہ ورسول اللہ کا وعدہ، کلمہ انہوں نے بھی تو پڑھا، بیعت انہوں نے بھی تو کی ظالموں نے. اور پہلی بیعت نبی کیا لیتے ہیں؟ شرک نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا میرا وعدہ توڑ دیا تم نے. قالوا، کہنے لگے ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنی مرضی سے آپ کا وعدہ نہیں توڑا موسیٰ. ولکنہ ملنا اوزارا من زینۃ القوم، ہمارے پاس بڑا بوجھ تھا قوم کے زیورات کا. فقذفناہا، پھینک دیا ہم نے ایک طرف. فکذالک القی السامری، پھر سامری نے اسے ڈالا ایک طرف. فاخرج لهم عجلا، اور اس نے بنایا ایک بچڑا، جسدا لہ خوارا، جس کا جسم تھا، یعنی کہ بچڑے کا جسم بنایا جس میں سے آواز آتی تھی گائے کی. فقالو، اور انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے. فنسیا، موسیٰ تو بتانا بھول گیا. سمجھ آئی؟
ان کے پاس زیور تھا، لیکن نا 40 لاکھ وہ کہتے ہیں، میں پھر وہی کہتی ہوں 40,000 لوگ بھی ہوں، تولا تولا سونا بھی ہو، تو کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے نا. تو سونا بہت زیادہ تھا، اور صحرا میں اب کیا کرنا تھا سونے کا، تو سب نے سونا جمع کر کے ایک طرف رکھ دیا. سامری کوئی جادوگر بیسیکلی نہیں تھا، سامرا قبیلہ ہے، اس کا فرد تھا، اسی لیے سامری کہلایا. پتہ نہیں اصل نام کیا تھا اس کا، وہ تو ایک ٹائٹل ہی بن گیا نا سامری جادوگر. ایکچولی وہ کوئی جادوگر نہیں تھا، پیشے کی نسبت سے کیا تھا وہ، سنار. اس نے بدبخت نے، یہ واقعہ شروع ہو گیا تھا، بنیاد پڑ گئی تھی ہجرت کے دوران ہی. جب انہوں نے سمندر پار کیا ہے نا، تو تھوڑا سا ہی آگے آئے تو ایک قبیلے کو دیکھا، اور قرآن خود بیان کرتا ہے، دیکھا کہ وہ بدھ کی پوجا کر رہے تھے. موسیٰ کو کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم تو بڑے ہی بے وقوف لوگ ہو، میں تمہیں اللہ سے ملا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو بت چاہیے. ڈانٹا ڈپٹا، بات ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے. تو اب یہ بات سامری کو بھی علم میں تھی کہ ایک بت چاہ رہے ہیں. تو جو بدبخت سامری ہے، اس نے سونے کو ڈھال کر اس کا مجسمہ بنایا. آپ کو پتہ ہے ڈائی میکنگ کے لیے سب سے زیادہ سینڈ استعمال ہوتی ہے، تو اس سے سینڈ کی ڈائی شائی بنا کر مجسمہ بنا لیا ہوگا. مجسمے سے آواز آتی تھی. آواز کیوں آتی تھی یہ بات ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اور بنا لیا، اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھی تو ہوں گے نا، تو اسی لیے جمع کا صیغہ ہے کہ بچڑا بنانے والے یہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا خدا یہ ہے. موسیٰ تمہیں بتانا بھول گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دیکھیں جھوٹ ہمیشہ نیک لوگوں کے نام پر بولا جاتا ہے. جو بے وقوف لوگ تھے وہ اس چکر میں پھنس گئے. سمجھ گئے آپ؟ افلا یرونا، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، وہ پلٹ کر ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، ولا یملکون، وہ اختیار رکھتا تھا، لہم ضرا ولا نفع، ان کے کسی نفع و نقصان کا، نہ وہ ان سے بات چیت کرتا تھا. بے شک اس میں سے بھے بھے کی آواز آتی تھی، پر وہ بات تو نہیں کرتا تھا، وہ نفع نقصان کا اختیار تو نہیں رکھتا تھا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور بے شک انہوں نے ان سے کہا تھا پہلے ہارون نے، یعنی کہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے ہارون سمجھا چکے تھے. قال یا قوم، یا میری قوم، انما فتنتم بھی، تم آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو اس بچڑے کے ذریعے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، میری بات مانو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرے اس معاملے میں اطاعت کرو. یعنی کہ روکا تھا حضرت ہارون نے، تو دو گروہ ہو گئے، لڑنے لگے، ایک جو حضرت ہارون کی بات پر تھا اور ایک جو یہ شرک پر تھا. تو یہاں تک معاملہ آیا کہ ایک دوسرے کے مد مقابل تلواریں نکل آئی. تو پھر حضرت ہارون نے روک دیا کہ خانہ جنگی نہ ہو، موسیٰ آئیں گے تو معاملہ ہینڈل ہوگا. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، وہ کہنے لگے ہم تو اسی پر جم کر بیٹھیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ نہیں لوٹ آتے. ایکچولی حضرت موسیٰ جو 10 دن لیٹ ہوئے نا، ان کو لگا کہ شاید موسیٰ مر آ گئے معاذ اللہ، تو یہ دلیر ہو گئے تھے، ورنہ ان کی جرت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. قال یا ہارون، موسیٰ نے کہا یا ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعانی، کس چیز نے روکا تھا تجھے جب تُو نے دیکھا یہ گمراہ ہو رہے، تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی، طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا. اب حضرت موسیٰ کا روب ڈالا ہوا تھا لانے دلوں میں، موسیٰ سے ڈرتے تھے، حضرت ہارون سے ڈرتے نہیں تھے. افا سویتا امری، تو نے میری بات نہیں مانی، نافرمانی کی میری. کالا یبن اما، کہنے لگے اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، ان کے میرے سگے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر اور داڑھی کے بال نہ پکڑ. یعنی کہ حضرت موسیٰ کو غم و غصہ بہت تھا نا، تو بھائی کو مارا. چھوٹے بھائی تھے ہارون، دونوں نبی بھی تھے اور بھائی بھی تھے. بھائی بھائی کو مار سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک نبی نے دوسرے نبی کو مارا، نہیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا، اور بڑے بھائی تھے وہ. تو انہوں نے مارا، مطلب یہ نہیں کہ پکڑ کے مارا، انہوں نے ان کے بال پکڑ کے نا جھٹکا دیا، کیونکہ ان کے لفظ بھی یہی ہے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیے، ایسے داڑھی پکڑ کے نا جھٹکا دیا. یہ عربوں میں بھی طریقہ تھا، کسی کو جھنجھوڑنا ہوتا تھا، جیسے جب عمر آئے تھے نا ابو بکر کے پاس کہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ان سے درگزر کر لیتے ہیں، ابھی بعد میں دیکھیں گے. تو ابو بکر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، عمر کی داڑھی پکڑ کر جھٹکا دیا. عمر اسلام سے پہلے تو بڑے غیرت مند تھے، مسلمان ہوتے ہی ساری غیرت ختم ہو گئی تمہاری، بڑے موم بن گئے. تو یہ طریقہ تھا ایک. جب ہم چھوٹے ہوتے نا، ہماری مائیں ہمیں چٹیا سے پکڑ کر چھوڑ دی، پکڑنے میں آسانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی پکڑ کے جھنجھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے. ماں جائے کا مطلب یہ نہیں کہ ابا الگ تھے، دونوں کے ابا سیم تھے، ایک ہی ماں اور باپ کے بیٹے تھے. یہ خطاب کا طریقہ ہے، ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا. تو کہنے لگے کہ اے میرے ماں جائے، میرے سر اور داڑھی کے بال نہ کھینچے، یعنی مجھے مت جھنجھوڑیں. انی خشیتو ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل، میں تو اس بات سے ڈر گیا تھا کہ آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. خانہ جنگی کی نوبت آ گئی تھی نا،
تو وہ پھر چپ ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ خانہ جنگی ہو جائے. یہ ہونے ہی لگی تھی, انہوں نے روک دیا کہ موسیٰ فیصلہ کریں گے, باز آ جاؤ. کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ ظاہرہ خانہ جنگی ہوگی, مریں گے دونوں طرف کے لوگ, اپنے ہی لوگ ہیں, تو پھر موسیٰ مجھ سے یہ ناراض نہ ہو کہ تم نے خانہ جنگی کیوں ہونے دی. ولم ترکب قولی, اور تو نے میرے بات کرنے کا انتظار کیوں نہیں کیا, ان کے میرے آ کر فیصلہ کرنے کا انتظار کیوں نہیں کیا. کالا فما خطبک یا سامری. اب یہ سب طرف حضرت موسیٰ ڈیل کرے, سب سے پہلے تو بھائی کو ڈانٹا نا, پھر اس کے بعد جو ہے نا قوم کی خبر کی, ان کو سزا دی. اب حضرت موسیٰ کے آنے سے حضرت ہارون نے ٹھیک کیا تھا. حضرت ہارون اگر سختی کرتے اور بات بڑھتی تو پھر خانہ جنگی ہوتی. حضرت موسیٰ سے خانہ جنگی تو نہیں ہوئی ان کے آ جانے سے, حضرت موسیٰ سے ڈرتے تھے, لہٰذا فوراً دبک گئے. تو حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں کے مشرک خود مارو گے تم, اور مارا نا سب نے اپنے اپنے مشرکوں کو. جو جو شرک کر رہا تھا اعلانیہ, اس کو قتل کیا, خود کیا, چوں نہیں کی کسی نے. پھر خانہ جنگی تو نہیں ہوئی نا. یہی حضرت ہارون کے پیش نظر. کالا فما خطبک یا سامری. اب بلائے سامری کو, ادھر آنا, تیرا کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے. خطبک کا مطلب ہوتا ہے معاملہ کیا ہے, تو یہاں اس معنی میں ہے غصے سے, تمہیں کیا تکلیف ہے, تم نے کیا تماشا لگایا. کالا بصرت بما لم یبصروا به. کہنے لگا میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول. اور میں نے پیغام رسا کے نقش قدم کی ایک مٹھی اٹھا لی. فنبذتها. اور میں نے اس میں ڈال دیا اسے. وکذلک سولت لی نفسی. میرے دل نے مجھے یہی بات سوچائی. لہٰذا ہر وقت میں کوئی غیب کی بات نظر آنا خیر نہیں ہوتی, یہ بڑی آزمائش ہے. ہماری تو خیر نظر ہی نہیں آنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا. لیکن اگر کبھی کسی کو نظر آئے, جیسے محمد قاسم نام کا بندہ بھی پچھلے دنوں وہ اعلان کرتا پھر رہا تھا, میں امام مہدی ہوں, میں امام مہدی. تو کہتا تھا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. تو میں وہی کلاس میں کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ جس وقت اس کو لگتا ہے نا کہ یہ جھاڑی سے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے, وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, پتہ چل جائے گا اللہ کتنی بات کر رہا ہے اس سے. تو اگر کسی وقت, یہ اصل میں فرشتے تو بات ہی نہیں کرتے, تو جن ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو غیر معمولی بات محسوس ہوتی ہے, کوئی آپ کو مخاطب کر کے وہی کہ جھاڑی آپ کو کہتی ہے السلام علیکم یا امام مہدی, یا کوئی دیوار آپ کو کہتی ہے, یا کوئی پتھر آپ کو کہتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ, تو ذرا وہاں اعوذ باللہ پڑھو, یہ خیر کی علامت نہیں. تو آپ دیکھیں اس کے لیے بھی یہ بات شر بنی. سبھی لوگ کراس کر رہے تھے سمندر, یہ بھی کراس کر رہا تھا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر جہاں پڑتا تھا وہاں گھاس اگاتی تھی, حدیث ہے. اس نے نوٹس کیا, اس کو گھوڑا تو نظر نہیں آیا, اس کو جبرائیل بھی نظر نہیں آئے, اسے صرف یہ نوٹس کیا کہ ایک خاص فاصلے کے ساتھ فوراً گھاس اگ رہی ہے. تو اس نے وہاں سے ایک جگہ سے مٹی اٹھا لی, ایک مٹھی, اور اس کو رکھ لی. اور جب اس بدبخت نے وہ مجسمہ بنایا نا, تو اس پہ وہ مٹی پھونک دی. اب اس کو کسی نے کہا تو نہیں تھا مٹی پھونکنے سے یہ ہوگا کہ اس میں سے آواز آنے لگے گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا. اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں کذالک سولت لی نفسی, میرے دل نے مجھے ایسا کرنا اچھا دکھائیں گے. میرے دل میں تھا کہ میں ایسا کروں, اچھی بات ہے, میں نے کیا, میرا دل چاہا کرنے کے لیے. حالانکہ کوئی اگزامپل نہیں تھی اس کے پاس کہ ایسا کرنے سے اس میں سے آواز آنے لگے گی. اللہ نے بھی پھر جب وہ آزمائش کے رستے پر پڑ گیا, اللہ نے بھی ڈھیل دے دی. یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ اس مجسمے سے میں سے آواز آنے لگی, نہ آتی, لیکن اللہ نے بھی پھر آزمائش پہ ڈالنا تھا. کالا فذهب. حضرت موسیٰ نے کہا دفع ہو جاؤ. میں حیران ہوتی ہوں حضرت موسیٰ کا دل کتنا کوڑا ہوگا. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال کے تھے جب واپس آئے, اور موسیٰ علیہ السلام 30 یا 35 سال مصر میں رہے. تو 30-35 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد یہ نتیجہ تھا سامنے. خالی ایک 10 دن لیٹ ہوئے, 40 دن قوم اکیلی رہی, اور یہ شرک ہوا. تو کتنا دل دکھا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا. اوہو, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کالا فذهب, کا تو دفع ہو جائے یہاں سے. فإن لك في الحیاۃ, تیرے لیے زندگی بس اب یہی رہے گی, ان تقول, کہ تو کہے گا لا مساس, چھونا مت, چھونا مت. اس کو کوئی چھو لیتا ہے نا, اس کو بھی بخار چڑھ جاتا اور اس کو بھی بخار چڑھ جاتا. تو یہ پھر قبیلے کے پاس ہی رہا, لیکن دور دور. اور یعنی کہ کوئی بھی پاس سے گزرتا تو وہ یہ کہتا مجھے چھونا مت, لا مساس, لا مساس, چھونا مت. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ, اور تیرے لیے بھی ایک وعدہ مقرر ہے جس سے تو پیچھے نہ ہٹ پائے گا, کہ ان کے اپنے وقت مقررہ پر مرو گے. اس کو عبرت بنا دیا نا اللہ نے, اس لیے حضرت موسیٰ نے قتل نہیں کیا.
कुछ अरसा फिर ऐसे रहा, पता नहीं कितना अरसा, फिर मर गया। वंजुर इला इलाहिक, अब देख अपने खुदा की तरफ, अल्लज़ी ज़ुल्ता अलैहि आकिफत, जिस पर बड़ा तू जम कर बैठा हुआ था ना, देख हम क्या हाल करते। लानुहर्रिकन्नहु सुम्मा लननसिफन्नहु फिल यम्मी नस्फा, हम जरूर इसको जला डालेंगे और फिर हम इसको बखेर डालेंगे अच्छी तरह। बाज ने इसका तर्जुमा किया खाक कर देना। खाक करना मुराद नहीं है, सोना खाक ही नहीं होता। उसको पिघलाया और पिघलाकर समंदर में बहा दिया। सोना ही बहुत चुभ रहा है ना। अब आगे कई बहुत अरसा इनको सोनों की जरूरत ही नहीं थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पिघलाया भी, और पिघलाने के बाद फिर उसको इस्तेमाल करने भी नहीं दिया इन लोगों को, बहा दिया उसको। इतना खुदा है तो बचा लेना खुद को, जो खुद को नहीं बचा सकता तुम्हें कहां से बचाएगा। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु, बेशक इलाहा तुम्हारा अल्लाह है, अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई इलाहा नहीं है। वसिया कुल्ला शैइन इल्मा, उसका इल्म हर चीज पर फैला हुआ है। कज़ालिका नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक, इसी तरह हम आप पर वो बातें बयान कर रहे हैं जो पहले गुजर चुकी हैं। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, हमने अपनी जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये याद दहानी, ये जिक्र अता किया है। मन आरदवा अनहु, जिसने इससे मुंह मोड़ा, फइन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, वो कयामत के दिन अपना भारी बोझ उठा कर आएगा। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शिफा तक सबने सुनी है कि जब आप जन्नत में चले जाएंगे तो आप पूछेंगे जिब्राइल से कितनी उम्मत जन्नत में, कितनी जहन्नुम में है। तो फिर जिब्राइल बताएंगे तो आप दुआ करेंगे और अल्लाह कहेंगे इतने ईमान वालों को निकालो, इतने ईमान वालों को। आखिरकार राई के दाने के बराबर ईमान वाला भी निकाल लिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहेंगे जिब्राइल मेरी कितनी उम्मत जन्नत में है, कितनी जहन्नुम में। तो इस बार की लास्ट टाइम जिब्राइल नहीं जवाब देंगे, मालिक जवाब देंगे। मालिक का पता, मालिक जहन्नुम के दारोगा है, वो फरिश्ते जवाब देंगे। वो कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सारी उम्मत जन्नत में चली गई सिवाय उसके जिसे कुरान ने रोक लिया। कुरान किसको रोकता है? शिर्क को। अल्लाह ने साफ कह दिया मैं हर बात बख्श दूंगा, शिर्क नहीं बख्शूंगा। तो लिहाजा अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाते हैं जिसने कुरान से मुंह मोड़ा वो कयामत के दिन अपना बोझ लेकर आएगा। असल मुंह मोड़ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शिर्क सबसे अहम बात है। खालिदीन फीहा, और जो इस बोझ को लेकर आएंगे वो इस बोझ में हमेशा फंसे रहेंगे। पूरा कर ले सूरत को या कि कल मुकम्मल करें? चलिए 4:30 हो गए हैं, कल मुकम्मल करते हैं। आखिरत का तज़किरा है, इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। इसकी 135 आयतें हैं। यहाँ तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया था, अब आखिरत पर डिस्कशन होगी सारी। अल्लाह हमसे कबूल फरमाए। देखिए कितनी सादी सूरतें हैं ना, कोई ऐसी वजाहत तलब बातें नहीं, मगर फिर भी शिर्क करते हैं क्योंकि कुरान को पढ़ते नहीं। तो अल्लाह हमें तौहीद पर इस्तकामत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल या कोई बात जो आप कहना चाहें? छोटे छोटे जो आप, छोटे तो नहीं है, गीबत बहुत भी बड़ी चीज है, बेपर्दगी, तो ये चीजें अल्लाह ताला बख्श देगी। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पहले ही कहते हैं मैं जिसे जो चाहे बख्श दूं, मुझे कोई सवाल करने वाला नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी है। पहली बात तो बुनियाद ये है कि नेकी भारी हो जाए गुनाह पर, फमन सकुलत मवाज़ीनहु फहुवा फी ईशतिन राज़िया, अगर नेक अमल गालिब आ गए तो फिर तो बुराइयां वैसे ही माफ हो जानी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 100% लेकर आओ, 40-60 का फर्क हो जाए, है ना, नेकियां ज्यादा हो, बस ये एक डिमांड है। एक बात है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह जिसको जो चाहे माफ कर दे, वो मालिक है, वो जिसे चाहे माफ कर सकता है, सब कुछ माफ कर सकता है, उसकी मर्जी है, कोई सवाल करने वाला। हाँ, शिर्क उसने माफ नहीं किया, बाकी वो बहुत सारों को माफ करेगा। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा लाया जाएगा अल्लाह के सामने, मोमिन बंदा, अल्लाह उसे अपनी चादर रहमत से ढांप लेंगे। फिर अल्लाह उसको कहेंगे, यानी कि जो कन्वर्सेशन होगी कोई नहीं सुनेगा। अल्लाह पाक उसे कहेंगे कि तूने फलां गुनाह किया, कहेगा जी अल्लाह किया। तूने फलां गुनाह किया, जी अल्लाह किया। फलां गुनाह किया, जी अल्लाह किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर सवाल पर सोचेगा अब तो जहन्नुम में गया, अब तो गुनाह ही है मेरा, पड़ा गया। जब सारी बात हो चुकेगी तो अल्लाह पाक उससे फरमाएंगे कि मैंने दुनिया में तुझे पर्दा रखा और तेरे गुनाह ढांपे रखे, तो मैं तुझे आज भी माफ करूंगा, मैं तुझे आज भी रुसवा नहीं करूंगा। और अल्लाह उसे माफ कर देंगे। तो माफी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, वो जिसे चाहे माफ कर दे, कोई सवाल कर देगा।
ہاں اللہ نے خود یہ پابندی اپنے اوپر رکھی ہے، شرک معاف نہیں، ٹھیک ہے، اور توبہ کر کے جو مرا وہ بھی معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ بالکل معاف کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی شرک نہیں ہے لیکن کوئی اور گناہ ہے، جیسے والدین کی نافرمانی ہے یا کوئی ایسا گناہ ہے، تو وہ پھر اس گناہ کی سزا کاٹ لے گا اور پھر جہنم سے نکال دے گا، سمجھ گئے؟ یہ آخری صورت۔ بڑے یہی شروع سے یہی کہتے آ رہے تھے کہ مسلمان قوم بخشے ہوئے ہیں، قوم بخشی ہوئی ہے۔ دیکھیے جی، موحد بخشا ہوا ہے، موحد بخشا ہوا ہے۔ اگر آپ کا نام مسلمانوں والا ہے مگر شرک کر رہے ہیں تو کوئی بخشش نہیں، موحد ہونا چاہیے، اور اللہ نے توحید کا، مومن ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر نہیں نہ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تک تو قبول نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، منصف نہ مان لیں، اور آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ کہا اب یہی ایک چھوٹا سا مسئلہ دیکھ لیں کہ یہ جو رفع الیدین ہے، حنفی کہتے ہیں نہیں ہے، باقی فقہا کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسلسل موجود ہے، صحابہ نے بیان کیا، مسلسل بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا نا سامنے، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے نا، تو پھر کیا یہ اللہ کے نبی کو صحیح معنوں میں مان رہے ہیں؟ ان کے ایمان کا لیول پھر کیا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ خود نہیں کرتے، جو کرے اسے تانے دیتے، حالانکہ پھر بات کیا کرتے ہیں، شروع میں رفع الیدین تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، یہی کہتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں بخاری سے شروع ہو، اور کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، تو کتاب الصلاۃ جب آپ کھولیں گے نا تو نماز کی جو سب سے اہم حدیث ہے وہ ہے حمید سعیدی کی۔ حمید سعیدی صحابی ہیں، انہوں نے 10 صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، سینئرز، اور حمید سعیدی نے ان سے کہا میں تم سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ انہیں یعنی برا لگا، انہوں نے کہا اچھا تم تو جونیئر ہو، تم تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اب فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، اور کتنا لیٹ چاہیے ان کو، اور کتنی ڈیلے کی بات کرتے ہیں؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 11 ہجری کے ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو 2 سال ہی بنتے ہیں نا، 2.5 سال۔ تو کہنے لگے صحابہ نے کہا اچھا تم زیادہ طریقہ جانتے ہو، ہم سے زیادہ جانتے ہو، وہ سینئرز تھے۔ حمید سعیدی نے کہا ہاں میں تمہیں بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اس حدیث کی بہت زیادہ ویلیو ہے، ہر محدث نے اسے بیان کیا، کیونکہ ایک تو یہ اوتھینٹک ہے، دوسری 10 صحابہ کے سامنے پڑھا 11ویں صحابی نے، تو 11 صحابہ کی رائے ہوئی، اور انہوں نے، اور اینڈ میں انہوں نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری نماز بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہے، اور رفع الیدین کے ساتھ پڑھ کے لکھا، باقاعدہ بیان ہے رفع الیدین کا، پورا بیان ہو ہے۔ جاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے سے ان کو، مجھے نہیں سمجھ لگتی ضد بازی ہے، ہاں کیا ہے؟ کاروبار ہے ان کا، لوگوں کو لڑائیں گے کیا کیسے، ہو لوگوں سے سکتا ہے؟ پیسے اینٹھیں گے کیسے؟ اور آپ دیکھیں جو بندہ 8 ہجری میں مسلمان ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ 10 صحابہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ کر رفع الیدین کے ساتھ دکھا رہا ہے، وہ خود بھی صحابی ہے، 11 صحابی موجود ہیں، اور وہ کہتے بالکل 10 صحابی 11ویں کو کہتے بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری نماز بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہے، اور کتنا ڈیلے مانگتے ہو؟ چلے اور ڈیلے پر آ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی دور تو نہیں ہوئے کسی بھی عرصے میں، پتہ ہے سب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، ابو بکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، عثمان کا زمانہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گیا، پھر علی کا دور آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے، تو ایک دن جمعے کا خطبہ دینے آئے ممبر پر، کہا لوگوں آج میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، پورے مجمع کے سامنے تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز کا طریقہ بتایا رفع الیدین کے ساتھ۔ ان کو پتا ہے کہ جی آخر زمانے میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی کو پتا نہیں تھا جو ان کے ساتھ دن رات رہتے تھے، ان کو پتا ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا غلطی ہو گئی بھی چھوڑ دو، ان کے باقی کام کو لو، کہو بھی ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی۔ علی کو جھٹلائیں گے، صحابہ کو جھٹلائیں گے، حدیث اچھا روایتیں انہوں نے دینی ہے صحیح بخاری کی، اور جب یہی صحیح بخاری کی روایت سامنے رکھی جاتی ہے تو پھر ابو حنیفہ کا فتویٰ لے آتا۔ بھئی ابو حنیفہ ایک بندے تھے غیر صحابی، انہوں نے ایک بات کہی، آپ ان کی بات کو غلط نہیں مانیں گے، آپ صحابہ کو جھوٹا کہہ دیں گے، اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ لہٰذا شرک ہے نا یہ، میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں، اللہ پاک نے کہا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ اپنے آپ باہمی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں اور آپ کے فیصلے پر دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپس کی بحث ہے نا, حنفیوں کی رائے اور ہے, باقی فقہا کی اور ہے. اب اس کے سامنے آ گئی صحیح حدیث, ایک نہیں کئی ایک, اور ان کتابوں کی جن کو یہ سب مانتے, حنفی بھی مانتے. ٹھیک ہے. اور حنفی کہتے ہیں, سارے سنی کہتے ہیں اصحاح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری, بخاری اللہ کی کتاب کے بعد زمین پر سب سے اوتھینٹک کتاب. اوکے, میں تو ایسے نہیں کرتی, میں نے مان لیا. اب بات یہ ہے اسی بخاری کی روایتوں کو جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ پھر ابو حنیفہ کا فتویٰ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ وہ آپ کے سامنے موجود ہے نا, روایت موجود ہے. اور جب آپ نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر ایک امام کے فتوے کو اہمیت دی, تو پھر آپ کے ایمان کا لیول کوئی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس کے اختلافات میں جب تک یہ آپ اپنا منصف نہ مانے اور آپ کے فیصلے پر دل میں تنگی بھی نہ لائے یہ مومن نہیں ہو سکتے. بتاؤ, تو یہ شرک ہے نا. اللہ نے نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, اب اس کی مسلسل دلیلیں ہمیں پہنچ رہی ہیں. امام ابو حنیفہ پر کوئی الزام نہیں ہے میری طرف سے, میں تو حسن ظن رکھتی ہوں, ان سے غلطی ہو گئی. یہ 800 سال سے 900 سال سے اس بات کو پکڑ کے کیوں بیٹھے, 1000 سال سے, بلکہ یعنی کہ پورا ایک جو ہے 1000 سال کا زمانہ بن گیا ابو حنیفہ کا, کیوں پکڑ کے بیٹھے, چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ دینا, کہیں ہاں بھائی اس بات میں غلطی ہوگی, چھوڑو. رفع الیدین تو حدیثوں سے ثابت, یہ شرک, یہ منمانیاں ہیں. اللہ اکبر کے لیے پہلی دفعہ جب نماز کے لیے کھڑے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تو اگر بار بار ہم اللہ اکبر ڈالیں گے تو کیا ہے, کیا ہے؟ جھکنا تو اسی کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے, سب اللہ کے لیے ہے, سجدہ تو اسی کو کرنا, اسی کو کرنا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر میں آپ سے بات وہی کر رہی ہوں کہ یہ ضد بازیاں ہیں, اپنی انا کو خدا بنایا ہوا. اگر اللہ کو مانے, میں نے بھی نماز کا وہی طریقہ سیکھا تھا بغیر رفع الیدین کے, اور میں نے تو چونکہ مجھے شروع سے شوق تھا اور میں نے کورس وغیرہ کیے تھے, تو مجھے تو وہ سارے دلائل رٹے ہوئے تھے کہ رفع الیدین تو منسوخ ہے, اور وہ بغلوں میں بت وغیرہ ساری کہانیاں مجھے ازبر تھی. اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ, توفیق صرف وہ دیتا ہے. میں نے بخاری میں جیسے ہی نماز کا طریقہ پڑھا, میں نے توبہ کر لی, میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر. پہلے ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے, مقصد میرا کہنے کا وہی ہے کہ آپ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں یا آپ کسی ایک سیکٹ کے بندے ہیں, اور اگر آپ ایک سیکٹ کے پیچھے ہیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں, آپ شرک کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کا انکار ہے براہ راست. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. تو بس انشاءاللہ اس موضوع پر کل بات چلے گی, اب یہی موضوع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.